میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، کبھی آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، احادیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، میرا آقا کریم علیہ السلام نے جب بھی ماں کا ذکر کیا نا تو فرمایا میری ماں۔ اس ماں کا مقام کیا ہوگا جن کے بارے میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں میری ماں، میری والدہ۔ میں یہ تقریر کر رہا ہوں، اگر میری والدہ یہ ویڈیو دیکھیں اور میں یہ بار بار کہوں کہ میری ماں میری والدہ، ان کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ایک بیٹا بار بار اپنی ماں سے کہتا رہے میری ماں، دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب حضور علیہ السلام کہتے ہوں گے میری ماں میری والدہ سیدہ آمینہ کا دل خوش ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ محفل سجانے کا بڑا ثواب ہے، نعرے لگانے کا بڑا ثواب ہے، جھنڈیاں لگانے کا بڑا ثواب ہے، اللہ کی قسم ہے ماں کی خدمت کرنا اور ماں کی فرما برداری میں رہنا یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی ایسی ہمارے ہاں شکایات آتی ہیں، مائیں بچوں کی راہیں دیکھ رہی ہیں، بچوں کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، یا بچے ماں باپ کے سامنے اس لہجے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ سب سے بدبخت اولاد وہ ہے کہ جن کے سامنے ماں باپ ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں بول رہے۔ اگر کسی کے ہاں ہم گئے، ان کی والدہ نے یا ان کے والد نے اپنے بچے کے بارے میں ہم سے کچھ کہا تو ساتھ یہ بھی کہا اسے نہ بتانا وگرنہ وہ ہم سے لڑے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جملہ؟ بعد میں بڑے بڑے ختم شریف دلوا دینا اور بڑے بڑے بچڑے اور بڑے بڑے جو ہے وہ کٹے ذبح کر دینا اور ہزاروں کے مجمع میں بڑی دیگیں پکا کے کھلا دینا، ٹھیک ہے؟ جب تک ماں زندہ تھی تو اس کی قدر نہ کی، بعد میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آنسو بہانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں سول ہاسپٹل میں پچھلے دنوں تقریر کرنے کے لیے گیا اور سردار بیگم میں بھی میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، وہاں ایک مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا جب لوگوں کے ماں باپ آخری سٹیج پر ہوتے ہیں نا تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ابا جی نو کی کھوائیے، اماں جی واسے کی بہتر ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں اگر تم پہلے خیال کرتے نا اماں جی کی خوراک کا۔ اچھا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ناراض نہ ہوئیے گا، آپ میں سے کس کو پتہ ہے کہ میری ماں کو فلاں ڈش پسند ہے؟ اگر کسی کو پسند ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع میں سے 2-3 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ اندازہ کریں ہم ماں باپ کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، لیکن یہاں اگر مائیں بیٹھی ہوتی میں ان سے یہ سوال کرتا کہ آپ کے بیٹوں کو کون سی ڈش پسند ہے، کوئی ایک ماں بھی ایسی نہ ہوتی جس کا ہاتھ کھڑا نہ ہوتا۔ یہ جو آپ نے موبائل پکڑا ہوا ہے نا، یہ فیس بک کا ماں کو پتہ کوئی نہیں، واٹس ایپ کیا ہے ماں کو پتہ کوئی نہیں۔ ماں کو تو صرف یہ پتہ ہے میرا بیٹا میرے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دھپاں وچوں چھاں لبنے گولیلاں پھڑ کے کاں لبنے، جدوں جیوندی سی تے قدر نہ کی تھی ہن مر گئی ہے تے ماں لبنے۔ بعد کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ مجھے دراصل یہی موضوع دیا گیا تھا کہ آپ نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالنی ہے کہ لوگ ماں باپ کی جو ہے وہ نافرمانیوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہو آتی ہیں ان کے پچھلے گھر سے تربیت ہوتی ہے، ہم بچوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو اتنا زیادہ جہیز دیں گے اور اتنا بڑا انتظام کریں گے کہ علاقے میں کسی اور نے نہ کیا ہو، بیٹے کی شادی ہے تو اتنی اعلیٰ برات لے کے جانی ہے کسی اور کی برات نہ گئی ہو، لیکن کوئی ماں باپ بھی زحمت نہیں کرتا کہ بچی کو یا بچے کو یہ بتائیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ بیٹیوں کو سمجھایا کیا جاتا ہے کہ جب تم نے اپنے سسرال جانا ہے سب سے پہلے جو ہے نا بندے کو قابو کرنا ہے اور سب بھائیوں کو الگ کر دینا ہے، جو آپ کی نندے ہیں ان کو گھر میں نہیں آنے دینا۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی، میرے وہ جاننے والے تھے، ان کی ماں کافی عرصہ بیمار رہیں، جب وہ فوت ہوئیں تو بچوں نے نا ان کا دروازہ کھولا، کمرہ کھولا ان کا، جیسے ہمارے ہاں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو یہ اماں کا کمرہ ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس طرح کی بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا تو پھر وہ گھر میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اب ہم آ گئی ہیں، اب یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر تمہارا نہیں۔
بھائیوں کو بھی فکر رہتی ہے اب ہم نے علیحدہ گھر بنانا ہے، بہنیں بھی اس گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتی ہیں، اور ماں باپ، کئی بدقسمت اولادیں ایسی ہیں کہ ماں باپ کو بھی ایسا لگتا ہے ہم بیٹوں کے ہاں رہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اماں جی کا کمرہ جب کھولا 10ویں کے ختم کے بعد، ان کا ایک صندوق تھا، جب صندوق کھولا تو صندوق میں سے بہت زیادہ پیسے نکلے، ہر پیسوں کے ساتھ ایک پرچی نکلی۔ میں توجہ چاہوں گا، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ فلاں تاریخ کو میرے فلاں بیٹے نے مجھے پیسے دیے، یہ فلاں بیٹے نے پیسے دیے، یہ فلاں بیٹے نے پیسے دیے، یہ فلاں بیٹے نے پیسے دیے۔ اور کچھ پرچیاں ماں نے، کبھی بھی ماں باپ جو ہے نا وہ آپ کے پیسوں پر نہیں ہوتے۔ میں سیالکوٹ میں کئی ایسے لوگ جانتا ہوں کہ ان کی عسکری میں اور بہت بڑے وہ ان کی ایکسپورٹ ہے اور بڑے لیول کے ہمارے سیالکوٹ کے بزنس مین ہیں، ان کا ایک بھائی غریب ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، یہ گیس وغیرہ بھرنا، اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، ماں اس غریب بیٹے کے ہاں رہتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا آپ بڑے بیٹے کے ہاں کیوں نہیں رہتی، عسکری میں رہیں، وہاں گاڑیاں ہیں اور چوکیدار ہیں، ملازم ہیں، یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ماؤں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں چھوٹے بیٹے کے ہاں اس لیے رہتی ہوں، وہ جب بھی بولتا ہے تو محبت سے بولتا ہے۔ ماں باپ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، ان کو تمہارے محبت بھرے لہجے کی ضرورت ہے۔ اب سنیں جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، پھر کچھ پرچیاں نکلی، ماں جی نے کیا لکھا ہوا تھا، میں فلاں دن فلاں بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل گئی، جب میں وہاں سے واپس آئی میری فلاں بہو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور ان کی بیٹیوں سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلا اپنی بیٹیوں سے کہتی بیٹا تم گھر میں نہ آیا کرو، جب تم میرے گھر میں آتی ہو نا تو بعد میں میری بہو جو ہے وہ مجھ پہ سختیاں کرتی ہے۔ یہ تربیت نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم شعر ہے کہ کسے تن دے لباس چٹے نے، کسے پائے چولے کالے نے، کوئی فرق نہیں پیندا رنگاں نال جے من وچ لگے جالے نے، کوئی فرق نہیں پیندا رنگاں نال جے من وچ لگے جالے نے۔ یہ کس طرح کی خواتین ہیں جو اپنے گھروں میں اس حال میں رہ رہی ہیں کہ ان کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو آنے کے لیے کہہ رہے ہیں تم نہ آیا کرو، اور بیٹیاں بھی کہہ رہی تھی ہم بھی ان کے گھر میں نہیں جاتی تھی اس لیے کہ ہماری وجہ سے ہماری جو بھابیاں ہیں وہ کہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر طرف یہ خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے میں ہے، کئی نندیں ایسی ہیں وہ بہو کا گھر ہی نہیں بسنے دیتی، بھابی کا گھر ہی نہیں بسنے دیتی، کئی ساسیں بڑی تگڑی ہیں وہ بہو کا گھر بسنے ہی نہیں دیتی، یہ دونوں طرف سے ہے۔ لیکن جو شادی شدہ مرد ہیں اس کے ذمہ میں دونوں حقوق ہیں، بیوی کا بھی خیال کریں اور ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بے مثال خدمت کی ہے، بعد میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھی، ماؤں کی جگہ پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی حضور نے خدمت کی ہے۔ اس لیے لمبی چوڑی میں تقریر نہیں کر رہا، اپنی گفتگو کو انہی لفظوں پر سمیٹ رہا ہوں، اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی قدر کریں۔ سیرت رسول کا صرف میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غریبوں سے محبت کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقام امیری یا غریبی کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے ہے، لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے غریبوں سے محبت کی ہے۔ اللہ میرے بھائی کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال یہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے۔ اللہ اس محفل پاک کا جو نور ہے وہ اس خاندان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں قائم رکھے، اور یہ سرکار علیہ السلام کی مدح سرائی میں ایسے ہی شب و روز گزارتے رہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اچھا کہاں سے؟ یہ میرے بھائی کی بھی والدہ ہیں تو وہ میری بھی والدہ ہیں۔ میں جب گائے بگائے آتا ہوں تو ہماری اکثر لڑائی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ہاں کبھی نہیں آؤں گا، ہر مرتبہ کہتا ہوں، وہ تکلف اتنا کرتے ہیں۔ یہ بڑے خاندانوں کی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے، خاندانی لوگوں کی مہمان نوازی، یہ بڑا شرف ہے۔
پہلے زمانے میں ہمارے ہاں لوگ بڑی مہمان نوازی کرتے تھے. اب کہتے ہیں یار تو کتنے میں ہو, میں شاب اتھے کھلوئی اتھے ہی کہتے ہیں آپ وہیں رکیں, میں آپ کو کوئی برگر کھلاتا ہوں اور کوئی بوتل پلاتا ہوں, آپ جائیں. حدیث مبارکہ میں ہے, علماء سے پوچھے جس گھر میں مہمان نے آنا ہوتا ہے نا, اللہ اس گھر میں 40 دن مہمان کے آنے سے پہلے 39 دن روزانہ رزق بھیجتا ہے. 40ویں دن مہمان کھانا کھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہوں, کیا آپ کے گھر میں جب مہمان آتا ہے اور جب مہمان نہیں آتا دونوں اوقات میں ایک جیسی ڈشیں بنتی ہیں؟ مہمان کی آمد پہ زیادہ کھانا بنتا ہے, تو مہمان کتنا کھاتا ہے؟ عام روٹین میں مہمان اپنے گھر میں زیادہ کھاتا ہے, جب کسی کے ہاں جائے تو وہ تھوڑا کھاتا ہے, کہتا ہے یار پتہ نہیں میزبان کیا کہیں گے, احتیاط کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے, باقی کھانا کون کھاتا ہے؟ سارا گھر والے کھاتے ہیں, یا مہمان کو آپ پارسل دیتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ساتھ پارسل بھی دیتے ہیں. آہستہ آہستہ بول رہے ہیں. کہیں مہمانوں کو جو کھانا آپ نے بنایا ہوتا ہے بعد میں پارسل ان کو دے تو نہیں دیتے, جی ہم نے نہیں کھانا, یہ آپ کے لیے بنایا تھا, آپ لے جائیں. وہ تھوڑا سا کھاتا ہے, باقی آپ کھاتے ہیں. ایک شعر ہے بڑا عظیم کہ شکر ادا کر آمد مہمان پر, وہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. تو یہ بڑے شرف کی بات ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیں, مہمان نواز بنے. تو ہمارے بھائی کی جو والدہ ہیں اور چودھری اشرف صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑے مہمان نواز ہیں. ان کے دسترخوان کو حضرت سیدہ مریم کے دسترخوان پر اللہ نے جو نعمتیں بے موسم پھل اتارے, اللہ ان کی خیرات ان کے دسترخوانوں کو نعمتوں سے وسیع رکھے. کبھی بھی فاقوں اور محتاجی سے اللہ ہمیشہ ان کے دسترخوان کو محفوظ رکھے. بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ میری بھی والدہ ہیں, وہ گرے ہیں, اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے, تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے. یہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی مائیں ان کے سر پہ ہوتی ہیں, جن کی مائیں نہیں. ان سے پوچھ کے دیکھیں, جیم جوڑ ہتھ دعا منگو, شالا کال نہ پوے بیلیاں دا, میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے, سونے سائیں باجوں رنگ تیلیاں دا. نہ ہار بھاوے نہ سنگھار بھاوے, نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا, مجرو شاہ جت یار ناہی, چل ویکھو حال حویلیاں دا. ان گھروں کو جا کے دیکھیں جہاں والدہ نہیں, ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کی ماں نہیں. اللہ ان کی ماں کو صحت و عافیت والی زندگی اور تندرستی نصیب فرمائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ماں کے لیے جو محبت بھرے لفظ بولے, اللہ ان لفظوں کی خیرات ہمارے بھائی کی والدہ کو صحت نصیب فرمائے. آپ میں سے جن کی بھی والدین, میرے والدین یا آپ کے والدین بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. جن کے والدین اس دار فانی سے جا چکے, اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے. اللہ اس محفل کو مزید ایسے ہی 4 چاند لگائے. جن عقیدتوں کے ساتھ یہ محفل سجائی گئی, اللہ ان عقیدتوں سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. زہیب اشرف صاحب جو بات کہہ کے گئے, یہ پنجاب والے بھی اللہ کرے ہمارے نعت خواں ادب سیکھ لیں. کراچی والے جو نعت خواں ہیں یہ بڑے باادب ہیں. جب بھی وہ آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے چہرے پہ داڑھی شریف مکمل ہوتی ہے, اور ان کے سروں پہ اکثر امامے بھی ہوتے ہیں. کپڑے بھی ان کے وہ عورتوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں, اور محفل میں آداب بھی ہوتے ہیں. میں آیا ہوں تو میرے آنے کے بعد انہوں نے کرسی چھوڑ دی ہے کہ ایک عالم دین آ گئے. وگرنہ ہم نے پنجاب کے نعت خانوں کو دیکھا ہے, وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ نعت پڑھتے رہتے ہیں چاہے سارے علماء بیٹھے رہے. حالانکہ علماء جو ہیں وہ افضل ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء تشریف لے آئیں تو سٹیج چھوڑ دیں, نعت وہیں پہ ختم کر دیں. اس دور میں ہمیں نعت خانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی علماء کے واضح و نصیحت کی ضرورت ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے, مفتی اعظم پاکستان نے اپنے جلسہ جو ان کا مرکز کا جو پروگرام تھا سالانہ, اس میں ایک جملہ کہا کہ اگر ہم نے مدارس قائم نہ کیے اور اپنے علماء کی قدر نہ کی اور علماء کی گفتگو نہ سنی, تو کہیں ہماری حالت جو ہے وہ اندلس کی طرح نہ ہو جائے جہاں مسلمانوں نے 780 سال حکومت کی ہے, آج وہاں ایک مسجد یا ایک مدرسہ موجود نہیں. لوگوں نے علماء کی قدر نہیں کی. اس لیے یہ علماء آپ کے اوپر, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت پورا یہود و عنود جو ہیں وہ علماء کے پیچھے اور دینی مدارس اور مساجد کے پیچھے. جو آپ کے گرے لسٹ کو جب ملک کے اندر ڈالا جا رہا تھا, کبھی آپ ان کی شرائط تو پڑھ کے دیکھیں. کیونکہ جی مدارس کے اوپر پابندیاں لگائیں, مساجد کو محدود کریں, ان کو مسجدوں اور مدرسوں سے تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کو صحیح معنوں میں پھیلانے والے یہ ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں. یہ علماء ہیں تو نعت خوانی بھی ہے,
علماء ہیں تو محافل بھی ہیں، علماء ہیں تو شریعت مطہرہ کی اشاعت بھی ہے، ترویج بھی ہے۔ اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے نعت شریف پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ نعت خوانوں کو حضور نے دعا دی ہے، میرے آقا کریم نے تحائف دی ہیں، ان سے خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن وہ آداب کا خیال رکھیں۔ جو سہیب صاحب بات کر کے گئے تھے، میں بھی آپ سے وہی گزارش کروں گا، جب میں یہاں سے جاؤں تو آپ نے محفل میں جو ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، خاموش اے دل۔ جب کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے بھئی خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں زبان نہیں، دل کو بھی خاموش رکھنا پڑتا ہے۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ سبھی ادب کے ساتھ بیٹھیں، عمیر زبیر سب تشریف لائیں گے، وہ نعت شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ۔